بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والعاصين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات محمد اور میرے خیال میں ظفر بھائی اگر ادھر آپ لوگ آ جائیں تو جگہ ہے، دور دور بیٹھ کے دوری بنا کے یہاں بیٹھ جائیں اور پیچھے ادھر سے، تاکہ جو بعد میں آئے وہ آگے بیٹھ جائیں، دوری بنا کے بیٹھ جائیں یہاں پہ آگے. آج زیادہ نہیں آپ کا وقت لوں گا آج، کیونکہ آج مجھے طبیعت ذرا سر میں درد ہو رہا ہے، بخار جیسا ہے، تو بس ثواباً. اب یہ کیا ہے کہ کورونا وائرس جو ہے، مولا سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو. بڑی خراب اور بڑی منحوس وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، جلدی سے ختم ہو جائے تاکہ ہر کام ہمارا آزادی کے ساتھ جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے ہونے لگے. یہاں تک کہ آزاداری جو ہمارا خاص عمل ہے زندگی کا، یہ بھی ہم شان و شوکت کے ساتھ منانے لگے. اللہ کا شکر ہے کہ اس ماحول میں بھی ہم لوگ مجلس کر رہے ہیں، اتنے مومنین آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے. کیونکہ محرم کے دن میں ہر عزادار پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے مجلس میں شریک ہونے کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے. جتنی دیر آپ یہاں فرش عزا پہ بیٹھیں گے اتنی دیر آپ کے نام اعمال میں صرف نیکی اور نیکی ہی لکھی جائے گی. فرش عزا سے ہٹ کے اگر ہم کہیں اور بیٹھیں تو ہو سکتا ہے ہماری زبان سے کسی کی برائی غیبت ہو جائے، کیونکہ کسی کے خلاف ہماری زبان سے الفاظ نکل جائیں جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے اہل بیت کو بھی پسند نہیں. لیکن فرش عزا پہ کتنے سکون سے عزادار آ کے بیٹھتے ہیں، کتنے احترام سے آ کے بیٹھتے ہیں. کیوں نہ بیٹھے؟ کیونکہ ملائکہ جو ہوتے ہیں، معصومین جو اس فرش عزا کے اوپر ہوتے ہیں، ملائکہ عزادار کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، عزادار کے گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. جتنی دیر تک بیٹھتے ہیں فرش پہ، ملائکہ ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، گناہ جھڑتا جاتا. ایسی بیٹھک
ایسا مجمع، ایسی مجلس دنیا میں کہیں نہیں ملی. یہ شرف ہے محمد اور آل محمد. اس بزم میں بیٹھ کے ہم لوگ محمد اور آل محمد کے اوپر درود اور سلام بھی بھیجتے. اور جس بزم میں درود اور سلام بڑھا جائے محمد اور آل محمد پہ، وہ عبادت کتنی عظیم ہو جاتی ہے، اس کا ثواب کتنا کثیر ہوتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بھائی اتنا آپ سماعت فرما لیں کہ اللہ کے رسول جب معراج پہ تشریف لے گئے، دیکھیے میں تین باتیں بتا دیتا ہوں کہ 3 چیزوں جس کو آپ کثرت سے کرو گے تو اس کا کوئی ریئیکشن نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا. جتنا آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اتنا ثواب پروردگار عالم آپ کو عطا کرتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم زیادہ پڑھیں تو مطلب ہمیں نقصان ہو، ایسا ہے. آنکھ کی روشنی بھی بڑھتی ہے، حافظہ بھی بڑھتا ہے نا. قرآن مجید پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز استغفار. جس قدر آپ استغفار پڑھیں گے آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور نیکی شمار کی جائے گی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا غریب ہوں، بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، کچھ کریں آپ. مولا علی چاہتے تو اس کو دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے؟ کائنات کے مالک ہیں، دونوں جہان کے امیر ہیں، دے سکتے تھے. لیکن میرے مولا علی نے کیا فرمایا اس سے؟ استغفار کرو. سامنے والا آیا تھا کہ بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں، کھانے کو نہیں ہے. مولا علی نے کیا کہا؟ استغفار کرو. یہ ہمارے لیے درس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس ماحول میں آج کا جو زمانہ ہے، پریشانی کا زمانہ ہے، کتنے ہمارے نوجوان بے روزگار ہو گئے کورونا منحوس کی وجہ سے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اخباروں میں پڑھیے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے. کتنی پریشانی کا زمانہ ہے. گھروں میں لوگوں کو پیٹ چلانا مشکل ہے. اس ماحول میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ مولا علی نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب ضرورت رہے، جب بھوک مری کا وقت آ جائے، استغفار کرو. دیکھو اللہ کی غیب سے کیا تمہارے لیے انتظام کرتا ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، دیکھا جائے. دوسرا شخص آیا، پہلا آیا تو بھوک کی شکایت لے گیا، دوسرا آیا کہتا مولا اولاد نہیں ہے، شادی ہوئے اتنے سال ہو گئے. مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ استغفار کرو. 2 چیزیں ہو گئی. ایک بھوک کی شکایت لے کے آیا تھا، استغفار کرو. دوسرا اولاد کے مطالبے کے لیے آیا، مولا علی نے کہا استغفار کرو.
دیکھیے معنویت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے درس ہے، عبرت ہے. ہم لوگ بھٹکتے ہیں. تیسرا آیا، کہتا مولا کاشتکار آدمی ہوں، کھیتی سوکھ گئی، کیا کروں؟ مولا نے یہ جواب میں ارشاد فرمایا استغفار کرو. تو پتہ یہ چلا کہ استغفار کرو اس سے مطلب رزق میں برکت. استغفار کرو، اگر صاحب اولاد نہیں ہو تو پروردگار عالم اس کی برکت سے صاحب اولاد بنا دے گا. ارے بھائی ادھر آ جاؤ نا، جگہ ہے. اور اگر آپ کاشتکار ہیں، کھیتی کر رہے ہیں اور کھیتی میں نقصان ہو رہا ہے تو مولا علی نے کہا استغفار کرو. تو پتا چلا کھیتی میں بھی برکت. چوتھا آیا، کہتا مولا قحط پڑ گیا، نہریں خشک ہو گئی، دریا میں پانی نہیں ہے، کوئی سبیل بتائیں. مولا علی نے فرمایا استغفار کرو. اب میں کہاں تک بتاؤں استغفار کرو؟ مولا علی نے لوگوں کو بتایا. بس نتیجہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو بھی دنیاوی اور ضرورت ہو آپ استغفار کرتے جاؤ، پھر اللہ کی طرف سے دیکھو کہ اس کے غیب سے، اس کے خزانے سے آپ کو کیا مدد ہوتی ہے. چلو آپ پڑھ دیں محمد اور علی. تو دو چیزیں ہو گئی، قرآن شریف پڑھو، دوسری چیز استغفار کرو، تیسری چیز درود شریف پڑھو. جس قدر درود شریف پڑھتے جاؤ گے اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ اللہ نے مخفی کر رکھا. اور کتنا فائدہ ہے؟ ہر چیز کا فائدہ تو ہم شمار کر سکتے، لیکن درود شریف کا فائدہ، صلوات کا فائدہ یہ نہیں ہم احساس کر سکتے. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے. دیکھیے قرآن مجید میں 3 راتیں ہیں اور دن ایک ہے. ایک دن کا تذکرہ ہے، میں بتاؤں گا آگے، اشارہ کر دیتا ہوں. ایک دن ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اے میرے حبیب میں نے آپ کا دین کامل کر دیا. تو ایک دن کا تذکرہ. اور قرآن مجید میں رات کا کتنا تذکرہ ہے؟ یہ شب ہجرت رات، شب معراج رات، شب قدر رات. تو قرآن مجید میں راتوں کا تذکرہ زیادہ ہے اور دن کا تذکرہ ایک ہے. لیکن وہ ایک دن جو ہے وہ سب پہ الیوم آئے گی بات. تو سرور کائنات جو گئے تھے معراج پہ تو وہ دن تھا کہ رات؟ شب معراج، شب کہتے ہیں رات کو. معراج پہ گئے، سب سے ملے، جنت اور جہنم کو دیکھا، سلسبیل کو دیکھا، حوض کوثر کو دیکھا، ہے نا. ایک مقام پر دیکھا کہ ایک مخلوق، ایک ملک عجیب الخلقت بیٹھا ہوا ہے، جس کے جسم میں ہزاروں ہاتھ، ہر ہاتھ میں ہزاروں انگلیاں، اور ہر انگلی میں ہزاروں پور. یہ جو 3 ہم لوگوں کو ہوتی ہے، مطلب عجیب الخلقت. اللہ کے رسول نے دیکھا اس کو، سوال کر لیا اللہ نے تمہیں ایسا کیوں بنایا ہے بھائی؟ سب کے تو 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، تمہارے اتنے ہاتھ کیوں؟
آخر اس کا راز کیا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے مجھے اس لیے پیدا کیا اس حالت میں تاکہ بارش کے قطروں کا میں حساب رکھ سکوں۔ بارش کے قطرے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سارے بارش کے قطروں کا تمہارا حساب ہے؟ جو صحرا میں قطرے گرے حساب ہے؟ کہا جی۔ کہا جو سمندر میں بارش گری اس کا کہا ہے؟ کہا جو ریگستان میں بوندیں گری کہا اس کا بھی ہے؟ کہا پوری زمین کے اوپر جتنے بھی بارش کے قطرے گرتے ہیں سب کا حساب میرے پاس ہے کہ اتنی گری۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی حساب ہے جس کے حساب کرنے میں تمہیں عاجزی ہوتی ہو؟ کہتا جی رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک حساب ہے۔ کہا کیا؟ تو اس ملک نے کہا کہ جب آپ کے چاہنے والے، اب دیکھیے یہ اب آپ کی عظمت کے لیے جملہ ہے، عزاداران حسین کے لیے کی عظمت کے لیے ہی جملہ ہے، جب آپ کے چاہنے والے، چاہنے والے کون؟ کئی زبان سے کہنا کہ ہم بھی مانتے ہیں، میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، اور ایک یہ ہے کہ اس کے اصلی عہدے کو ماننا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کہتا ہم مانتے ہیں، لیکن اصلی عہدے کے ساتھ کون مانتا ہے؟ جو اصلی عہدے کے ساتھ مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو اس ملک نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ کے چاہنے والے فرش بچھا کے بیٹھتے ہیں اور ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے اس بزم میں، تو آپ کے فضائل سن کے آپ کے چاہنے والے بالبدی درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو اس ایک صلوات کا ثواب میں حساب نہیں لگا پاتا ہوں۔ صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ صلوات پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنی اہمیت ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، جتنا زیادہ آپ پڑھتے جائیں گے ثواب اتنا ملتا جائے گا۔ اور کل کی جو میری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی کہ ایک شخص جس کو اللہ نے ایک حرف کا علم دیا تھا، آصف ابن برقیہ، اس کا معجزہ کیا تھا کہ ایک مہینے کے سفر کو اس نے چشم زدن میں طے کر لیا۔ آصف ابن برقیہ کو اللہ نے ایک علم عطا کیا تھا، ایک حرف کا، اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کے اسماء الہی کے 73 حروف ہیں، 72 حروف تو علی کو دیے۔ ایک حرف کا علم جو ہے آصف ابن برقیہ کو دیا، کہاں ایک اور کہاں 72۔ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ آصف ابن برقیہ کا علم علی کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے سمندر میں مچھر اپنے پر کو بھگو لے۔ بات یہاں آئی تھی۔ تو جب ایک حرف کا علم رکھنے والا ایک مہینے کی مسافت کے سفر کو چشم زدن میں کر سکتا، تو جس کے پاس، اور اس کو قرآن نے کہا اندہ علم من الکتاب، کہ اس کو اللہ نے، اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، اور جس کو پروردگار عالم نے کہا من عنده علم الکتاب، کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں نے پوری کتاب کا علم دیا ہے۔ یعنی جس کو کچھ علم دیا ہے تو اس کا یہ کمال ہے، اور جس کو پوری کتابوں کا علم دیا ہے اس کا کمال کتنا بلند ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ یہ ذات محمد اور آل محمد سارے علوم کے مالک، 73 علوم میں سے میں نے آپ کو بتا دوں کہ 72 علی کو دیے، اور ایک علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے ایک حرف، یعنی 73 کا
علم اللہ نے اپنے پاس رکھا، 72 علی کو دیے، اس لیے دیا تاکہ خالق اور مخلوق میں امتیاز ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آ رہا ہے۔ تب بات یہاں تک پہنچی تھی، تو جب غدیر میں، میدان غدیر، سرور کائنات آ رہے حج سے، ایک مقام آیا چوراہا جس کو غدیر کہتے ہیں، وہاں سے مکے والے مکے جائیں گے، حجاز والے حجاز جائیں گے، طائف والے طائف جائیں گے، سیریا والے سیریا چلے جائیں گے۔ یعنی وہ ایک ایسا چوراہا تھا کہ جہاں تک مکے سے ساتھ آنا تھا، اب وہاں سے راستے سب کے، جیسے مان لو آپ اندور سے آ رہے ہیں بھوپال، اب بھوپال کے بعد آپ کو کسی کو ادھر جانا ہو، کسی کو ادھر جانا ہو، کسی کو ادھر جانا ہو، تو ایک مقام ایسا آئے گا نا جہاں سے راستے سب کے کٹیں گے۔ تو غدیر جو ہے اس چوراہے کا نام ہے جہاں سے راستے سب کے الگ الگ ہو رہے تھے۔ غدیر میں کتنے دن ٹھہرے لوگ؟ غدیر میں 3 دن ٹھہرے رسول۔ کیوں ٹھہرے؟ ایسی گرمی قیامت کی، اور 3 دن ٹھہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں بھی راز ہے رسول کا۔ 3 دن اس لیے ٹھہرایا کہ اس زمانے میں، آج بھی ہے بھائی، آپ کے یہاں کا کوئی حاجی جاتا ہے حج کرنے، ارے بھائی، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ فلاں فلائٹ سے آنے والے ہیں، کون سی تاریخ کو، جس دن جاتے ہیں اسی دن پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ان کی واپسی ہے فلائٹ۔ آپ ایئرپورٹ چلے جائیں گے اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو لے کے، تو اس زمانے میں بھی یہی رہا ہوگا۔ طائف والوں کو انتظار تھا کہ ہمارے گھر کا جو حاجی گیا ہے وہ حساب کر کے کہ کل آ جائے گا یا پرسوں آ جائے گا یا نرسوں یا 1 ہفتے میں آ جائے گا، ٹھیک۔ دوسری جگہ والا سوچ رہا ہوگا کہ اتنے دن میں آ جائے گا۔ جب 3 دن جب زیادہ ہو جائے گا اور جب حاجی اپنے گھر پہنچے گا، بھائی آپ کا حاجی اگر فلاں فلائٹ سے آ رہا ہے اور نہ آ پائے اس فلائٹ سے، تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ سائیکالوجیکل کیا اثر ہوگا؟ نفسیاتی طور پہ آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا کہ جس فلائٹ سے آ رہا تھا آپ تو لکھ کے رکھے ہو اس کو، اور وہ فلائٹ نہ آئے، 1 دن 2 دن لیٹ ہو جائے، تو آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ اور جب وہ آ جائے گا 2 دن یا 3 دن کے بعد لیٹ، تو آپ اس سے سب سے پہلا سوال کیا کرو گے کہ آپ تو فلاں فلائٹ سے فلاں تاریخ کو آنے والے تھے، آپ 3 دن کے بعد کیوں آئے؟ تو وہ بتائے گا نا کہ راستے میں کچھ ہو گیا تھا، فلائٹ کینسل ہو گئی ہو یا کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ۔ کیا کہنا علم رسالت کا! غدیر میں سارے حاجیوں کو 3 دن روکا تاکہ جن لوگوں کو ابھا گھر جانا تھا ان کے گھر والے جو حساب کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا حاجی فلاں تاریخ کو آ جائے گا، ہمارا حاجی فلاں تاریخ کو آئے گا، اتنے دن میں آ جائے گا، اور جب 3 دن کے بعد وہ حاجی پہنچیں گے تو ان کے گھر والے سوال کریں گے میاں کہاں 3 دن رک گئے تھے، تو وہ مجبوراً کہے گا کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ مجبوراً کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ یہ ہے علم رسالت۔ 1 گھنٹے میں بھی چھوڑ سکتے تھے، جاؤ ہو گیا کام۔ 3 دن روکنے کی مصلحت پوچھیں گے تو چھپاؤ، کب تک چھپاؤ گے؟ چھپاؤ، جاہل بناؤ لوگوں کو، کب تک بناؤ گے؟ ارے اپنے لیٹ جانے کی تاخیر کی کچھ تو وجہ بتاؤ گے۔ ارے 1 جھوٹ بولے گا، 2 جھوٹ بولے گا، 1,20,000 حاجی تھے، 1,20,000 حاجی تھے۔ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ، اللہ کے رسول نے ممبر کیوں نہیں منگوایا؟ جبکہ اشارہ کرتے تو عرش سے آتا،
اشارہ کرتے تو مدینے سے آتا، اشارہ کرتے تو مکے سے آتا۔ ارے جس گھر کی کنیز فضا دعا کرے تو جنت سے خوان آ جائے، تو اس گھر کا جو آقا ہوگا وہ اگر ممبر کا اشارہ کرے تو کیا عرش سے ممبر نہیں آ سکتا تھا؟ صلوات پڑھ دیں محمد اور علی۔ لیکن رسول نے نہ تو مکے سے ممبر منگوایا، نہ رسول نے مدینے سے ممبر منگوایا، نہ تو معجزے سے عرش سے منگوایا، جبکہ جبریل تو ہمیشہ تیار رہتے تھے، یا رسول اللہ حکم۔ ارے ممبر کیا پتہ نہیں کیا لا کے رکھ دیتے وہ، تو کیا وہ انسانوں جیسے تھے وہ؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پالانے شتر کے ممبر، پالانے شتر، اونٹ کے اوپر جو پالان ہوتا ہے نا، تو اس کا ممبر بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ وہاں بڑے ہی نہیں تھے، کارپینٹر نہیں تھے، لوہا نہیں تھا، لکڑی نہیں تھی، کیل نہیں تھی، کیا نہیں تھا؟ یہ نیا ممبر۔ یہ ممبر میں ہٹا دوں اور یہاں کچھ آپ لا کے کہوں کہ ذرا ایک بڑا سا مٹکا رکھ دو، میں اس پر بیٹھ کے تقریر کروں، تو آپ کیا کہو گے؟ میری تقریر تو بھول جاؤ گے، لیکن مٹکے والی تقریر یاد رہے گی۔ یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ علم رسالت تو آپ دیکھیے، ممبر لکڑی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ممبر کائے کا بنوایا؟ عجیب و غریب ممبر بنوایا ہے، پالانے ستر کا، اونٹ کے کجاوے کا ممبر بنایا۔ یعنی رسول نے آواز دے دیا کہ چونکہ پیغام اتنا اہم ہے کہ لوگ اس کے بعد اس پیغام کو محو کرنے کی کوشش کریں گے تو پیغام تو بھلا دیں گے، لیکن ممبر تو یاد رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کہیں گے نا کہ ایسا ممبر تھا۔ اور دوسری وجہ، رسول نے کہا کہ جو مدینے کا جو ممبر ہے اس پر تو ہر کوئی کودے گا بندروں کی طرح سے، لیکن یہ جو ممبر میں نے بنایا ہے کس کے لیے بنایا ہے؟ علی کی ولایت کے اعلان کے لیے بنایا ہے۔ اور جو یہ نرالا اور عجیب و غریب میں نے ممبر بنایا ہے علی کی ولایت کے لیے، اس پر یا تو میں چڑھوں گا یا میرا بھائی علی چڑھے گا۔ بس ادھر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہوا اور نیچے اترے پالانے شتر کا ممبر، ختم۔ کوئی نہیں بڑھ سکتا اس ممبر پہ، کیونکہ اس ممبر پہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی بڑھ جائے۔ رسول نے بولا ہٹو، کیا فرمایا تھا رسول نے؟ ممبر پہ جا کے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ دنیا کہتی ہے کہ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابھی اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ مولا کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی ساتھی۔ ذرا غور والی بات ہے، اللہ جو ہے وہ رسول کو اپنا دوست کہتا ہے۔ اللہ رسول کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، حبیب اللہ، اللہ کے دوست۔ اور دنیا رسول کو اپنا دوست کہہ رہی ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ دنیا نے لفظ مولا کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہہ دیا کہ مولا کے معنی ہوتے ہیں دوست کے۔ ارے اپنی صورت دیکھو اور کہاں رسول اور علی کی صورت، ان سے دوستی کرنا چاہ رہے ہو کہ رسول نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کو دوست رکھو، ان کو دوست رکھو، ان کو دوست رکھو، ان کو دوست رکھو۔
ارے دوست رکھنے کے لیے اتنا اہتمام کیا تھا وہ بھی غدیر میں. معاملہ تو کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے. اگر دوست کو مان لیا جائے تو پھر پوری غدیر کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی. بس میں اتنا کہوں گا یہاں پہ اور ختم، کہ میں اس کے اختلاف میں نہیں پڑھتا کہ مولا کے معنی آپ دوست لیتے ہو یا مولا کے معنی حاکم لیتے ہو یا مولا کے معنی اولا بالتصرف کے لیتے ہو اور مولا کے معنی آپ حاکم کے لیتے ہو، حکمراں کے لیتے ہو. میں اس میں نہیں جاتا. میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کے مولا رسول ہے اس کے مولا علی ہے. اب مولا کے معنی جو بھی تم لے لو، ارے رسول کو جس معنی میں مولا ہے اسی معنی میں علی بھی سب کے مولا. صلوات پڑھ دیں محمد اور علی. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اس کے بعد. یہ جو لفظ جو تھا نا یہی لوگوں کو ہٹک گیا تھا. یہ غدیر کا جو واقعہ ہے نا، یہ مولا من کن تو مولا، یہ لفظ مولا جو ہے نا یہی کانٹا بن گیا تھا لوگوں کے سینوں میں. اور وہی جو ہے وہ کربلا کی شکل میں سامنے آیا. سمجھ رہے؟ غدیر کا جو مولا بنایا ہے رسول نے، وہاں تو لوگوں کا بس نہیں چلا. نتیجہ کیا ہوا؟ وقت گزرتا رہا اور لوگ انتظار میں رہے کہ وہی غدیر کا ہی پوری بھڑاس تھی جو کربلا میں نکالی گئی. اسلام سے اگر غدیر اور کربلا کو نکال دیا جائے تو اسلام میں ہے کیا؟ بھائی غدیر جو ہے وہ اسلام کو مکمل کر رہا ہے، کربلا جو ہے وہ اسلام کو پائندہ کر رہا ہے. اگر ان دونوں کو آپ نکال دو یہ اسلام میں ہے کیا؟ دنیا نے دونوں کو فراموش کرنے کی کوشش کی، دونوں سے کی طرف سے بھٹکا دیا لوگوں کو کہ غدیر بھی کچھ نہیں. کربلا کو کہہ دیا کہ دو شہزادوں کی لڑائی. ارے شہزادے تو ہزاروں دنیا میں لڑے ہیں، لیکن کسی شہزادے کا ذکر تو کر کے بتا دو. یہ میرا مولا شہزادہ مان لو، شہزادے حسین کی ایسی مظلومیت کا درس پیش کیا ہے کربلا میں کہ قیامت تک کے لیے اپنے نام کو زندہ کر دیا اور یزید کے نام کو ہمیشہ کے لیے قعر مذلت میں ڈھکیل کے پھینک دیا. سب اسی کی خلش تھی غدیر کی، جو وہاں بس نہیں چلا تھا تو کربلا میں پہنچ. عزادارو کربلا پہنچ گیا میرا مولا 2 محرم کو. 2 محرم کو کربلا پہنچا. میرے مولا نے بنی اسد والوں کو بلایا. مولا نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غازریہ. مولا نے پوچھا اور کوئی نام؟ کہا نینوا. کہا اور کوئی نام؟ کربلا. بس میرے مولا نے کہہ دیا کہ بس یہی ہمارا مقام، یہی ہمارا خون بہے گا، یہی ہماری ناموس کی چادریں لوٹی جائیں گی، یہی ہمارے خیمے جلائے جائیں گے. 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا اور دشمن کا بھی لشکر آنا شروع ہو گیا. جب دشمن کا لشکر پہ لشکر آنے لگا، کبھی 5000 کا لشکر آ رہا ہے عمر ساتھ، کبھی خولی کا لشکر آ رہا ہے 10,000، فلاں کا آ رہا ہے 3000. اس طرح سے پورے سرزمین کربلا پہ یزیدیوں کا چاروں طرف سے پہرا. اب بیچ میں امام حسین. عاشور کا دن آیا. زینب آ کے پوچھتی ہیں اپنے ماجائے حسین سے، بھیا یہ کس کا لشکر آیا؟ ڈھول تاشے کے ساتھ آتا تھا نا لشکر، خاموشی کے ساتھ تھوڑی آتا تھا. پوچھا بھیا یہ کس کا لشکر آیا؟ کہا حکیم ابن طفیل کا لشکر آیا.
پھر دوسرا لشکر ادھر سے آ رہا، مولا یہ کس کا لشکر، بابا بھیا یہ کس کا لشکر؟ کہا یہ قولی کا لشکر۔ اس طرح سے حسین جواب دیتے جا رہے ہیں تو اب زینب علیہ مقام نے تڑپ کے کہا بھیا ہمارا کوئی آنے چاہنے والا نہیں آ رہا ہے۔ اور گھروں عزاداروں یہ کتنا قیمتی جملہ کہہ دیا شہزادی نے، حسین کے کلیجے میں چبھ گیا یہ جملہ، بھیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں آ رہا ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا زینب کا کہ حسین نے قلم اور دعوات منگایا، قلم دعوات منگا کے لکھا، خط لکھا، من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر حبیب ابن مظاہر، خط لکھا کہ اے حبیب یہ خط میں بھیج رہا ہوں، حسین غریب بھیج رہا ہے، بچپن کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اس خط کو پاتے ہی آ جانا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پہنچنے میں تاخیر ہو اور میں شہید کر دیا جاؤں۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ مظاہر کے بیٹے ہیں، حسین کے بچپنے کے دوست ہیں، بچپنے کا واقعہ ان کا مشہور ہے کہ ایک بار حبیب ابن مظاہر کے والد نے یعنی حبیب کے والد مظاہر نے رسول خدا کو دعوت پہ بلایا تھا اور کہا تھا کہ حسنین کو بھی لے کے آئیے گا۔ تو عزادارو جب حسنین گئے ہیں رسول کے ساتھ، جب گئے ہیں دعوت کھانے کے لیے مظاہر کے گھر دولت خانے کے اوپر، تو حبیب امام حسین سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ محبت میں چھت سے نیچے گر پڑے اور حبیب کی موت واقع ہو۔ مظاہر نے کیا کیا؟ ان کے والد نے کہ ایک چٹائی میں ان کے لاش کو لپیٹا اور ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ حسنین آئے، رسول آئے، علی آئے، مظاہر کہہ رہے ہیں بسم اللہ، دسترخوان بچھ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، دیکھا حبیب ابن مظاہر نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک مرتبہ حسین نے حبیب مظاہر سے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ میرا دوست کہاں ہے جس نے مجھے بلایا ہے دعوت پہ؟ مظاہر نے کہا وہ کہیں کھیل رہا ہوگا، محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، آپ تناول فرمائے۔ حسین نے کہا نہیں، جب تک میرا دوست میرے ساتھ نہیں آئے گا بیٹھے گا تب تک حسین کھانا نہیں کھائے گا۔ بس مجبور ہو گئے، ادھر حسین جو تھے بضد ہوئے تو مظاہر مجبور ہو گئے بتانے کے لیے کہ ایسا ایسا واقعہ سامنے پیش آیا۔ حسین نے کہا لاؤ میرے دوست کے لاشے کو، بس جیسے ہی لا کے مظاہر نے حبیب کے لاشے کو سامنے رکھا، میرے مولا کا معجزہ دیکھو، میرے مولا حسین نے نماز پڑھی، دعا کیا، حبیب زندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ سوچو کیا محبت تھی دونوں، ایسا دوست۔ حسین نے خط بھیجا، حبیب ایسا نہ ہو دیر ہو جائے، میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب قاصد گیا ہے راتوں دن دوڑتا ہوا تیزی کے ساتھ، دروازہ کو کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، حبیب کھانا کھا رہے تھے، نیوالا منہ میں تھا، جیسے ہی قاصد نے دق الباب کیا کھانا حلق میں اٹکا، لگتا ہے قاصد آ گیا، دوڑ کے گئے، قاصد سے پوچھا، قاصد نے چپ چاپ خط دیا، کہا مولا حسین نے کربلا سے خط بھیجا۔ حبیب نے مظاہر نے خط کو کھولا، بس خط آنکھوں سے لگا کہ زاروں قطار رونے لگے۔ یہ ہے محبت، زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد جب آئے آنسو پوچھ کے کہ کہیں زوجہ کو پتہ نہ چل جائے کہ میں رو رہا تھا، میرا مولا تنہا ہے، نرغے آدم میں گر گیا ہے، ایسا نہ ہو میری زوجہ کو پتہ چل جائے، آنسو پوچھ کے آئے۔ تو ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا، کون آیا؟ کہا چلو تم کھانا کھاؤ۔ کہا نہیں بتاؤ، تمہارے چہرے سے تو کچھ اور آثار نظر آ رہے۔
حبیب مجبور ہو گئے، بتایا کہا میرا مولا غریب حسین کربلا میں نرغے آدھا میں گر گیا ہے، اس نے مدد کے لیے مجھے بلایا ہے۔ تو ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے پوچھا کہ پھر ارادہ کیا ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا ارادہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیسی بات ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ بس ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ جلال میں آ گئی، کہا میری فکر کرتے ہو؟ فرزند رسول مدد کے لیے بلائے اور تم میری فکر کرتے ہو؟ کہ فاطمہ نے اگر پوچھ لیا تو تمہارے پاس جواب ہے؟ ارے میری فکر مت کرو، میں تو خاک کھا کے زندگی گزار لوں، اور نہیں تو یہ چوڑی پہن کے تم گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی نصرت حسین کے لیے۔ اللہ اللہ، ایسا وقت آ گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہم نصرت حسین کے لیے جائیں گے۔ عزادارو، یہ بس یہ جملہ سننا تھا کہ حبیب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ بس ایک مرتبہ حبیب نے غلام سے کہا کہ یہ غلام، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، دشمن نے چاروں طرف سے ناکہ بندی قلعہ بندی کر رکھا ہے، کوئی باہر نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، تم ایسا کرو یہ رات کے اندھیرے میں یہ گھوڑا لے کر کے تم کوفے کے باہر فلاں مقام پہ پہنچو، میں بھی چھپتے چھپاتے وہاں آ رہا ہوں۔ غلام گھوڑا لے کے پہنچ گیا اس مقام پہ۔ حبیب کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، جب جیسے ہی تاخیر ہوئی اور جب پہنچے ہیں تھوڑی دور پہ ہی، ابھی قریب ہی پہنچے تھے کہ اتنے میں کیا انہوں نے سنا کہ ان کا غلام کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر آقا کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ ارے یہ غلام تو موجود ہے، نصرت حسین کے لیے میں کربلا جاؤں گا۔ بس حبیب نے یہ جملہ سن لیا، بس حبیب آگے بڑھے، ایسا وقت آ گیا ہے میرے مولا کے اوپر، جا کر کے کہا غلام سے کہ جاؤ میں نے آزاد کر دیا، راہ خدا میں جاؤ میں تنہا جاؤں گا۔ غلام کہتا ہے واہ مولا واہ، آپ ایسے آقا کہ جب خوشحالی کا ماحول تھا تو آپ کے ساتھ غلامی کر رہا تھا، اور اب آپ جا رہے ہو کربلا شہید ہونے، تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہو؟ میں بھی جاؤں گا، پر ایسا کہ آپ گھوڑے سے جائیں گے، میں پیدل چلوں۔ جزاک اللہ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، ادھر سے قافلہ چلا ہے، حبیب ابن مظاہر چلے ہیں، حسین جو ہے وہ سب کو ایک ایک جھنڈا دے چکے تھے، ایک جھنڈا حسین روک کے رکھے تھے کہ شاید اس جھنڈے کا لینے والا ان قریب آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے۔ حسین بار بار کوفے کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے تھے کہ شاید آنے والا آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد و غبار نمودار ہوئے، حسین سمجھ گئے، آواز دی عباس آؤ میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، اب بیٹا علی اکبر آؤ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، آؤ استقبال کے لیے چلے۔ عزادارو ذرا غور تو کرو کہ حسین ارے جوانان جنت کا سردار حبیب کا احترام اور استقبال کر رہا ہے۔ جزاک اللہ عزادارو، ذرا پہچانو حبیب کی عظمت کو، حبیب کی عظمت کو پہچانو، حبیب کے مرتبے کو پہچانو۔ بس حبیب اور قریب آئے، حسین آگے بڑھے اور جانے کے بعد وہ جھنڈا ان کے حوالے کیا، حبیب کو گلے سے لگایا۔ جب خیمے کے قریب آئے ہیں عزادارو اور شہزادی زینب تک یہ خبر پہنچی کہ میرے بھیا کے بچپن کا دوست آ گیا، زینب نے فضہ سے کہا اے فضہ، میرے بھیا کے دوست سے کہہ دو شہزادی سلام بھیج رہی ہے۔ بس جیسے ہی فضہ نے یہ کہا، حبیب نے خاک کربلا اٹھایا، اڑایا، سر پہ ڈالا۔ ایسا وقت آ گیا، ارے شہزادیاں ارے غلام کو سلام بھیج رہی ہیں۔ جزاک اللہ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، عاشور کا دن آیا، حبیب نے کہا مولا ارے میں جس مقصد سے آیا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حبیب کو اجازت ملی، حبیب ضعیف تھے۔ عزادارو، ایک مرتبہ کمر میں پٹے کو باندھا،
जवानों की तरह कमर को सीधा किया। अज़ादारों मकतल में आए, आने के बाद दुश्मनों के ऊपर नशेरे नर की तरह टूट पड़े, सरों की बारिश होने लगी। इसमें एक मर्तबा 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद, अरे बूढ़े अभी कब तक रहते, अरे जख्मों से चूर होके घोड़े से नीचे गिरे, आवाज दी मौला मदद को आओ। अज़ादारों हुसैन पहुंचे हबीब के सिराने, मुस्लिम इब्न औसजा पहुंचे, दिगर असहाबे हुसैन पहुंचे। अज़ादारों हबीब अभी जिंदा थे, बस एक मर्तबा लोगों ने पूछा, अरे हबीब अरे जा तो रहे हो, हमारे लिए कोई वसीयत कर दो। बस हबीब ने आंखें खोले, आवाज दिया, जब तक जिंदा रहना हुसैन पर आंच मत आने देना, कोई तीर हुसैन तक ना पहुंचे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, शोहदाए करबला का वास्ता, हबीब इब्न मज़ाहिर का वास्ता, हुसैन और हबीब की बचपने की दोस्ती का वास्ता, इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, तुझे करबला के मज़लूमीन का वास्ता, हम सबको हर आफत और बला से महफूज फरमा, तमाम अज़ादारों को सलामत फरमा, कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमा, पूरी दुनिया में अज़ादारी इमाम हुसैन को शान व शौकत के साथ मनाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, जुमला मोमिनीन मोमिनात में जो बीमार हैं उनको शफाए कामिल अता फरमा। हाज़रीन मजलिस में जो बीमार हैं और इनके घरों में जो जो भी बीमार हैं, सबको जल्द से जल्द सेहत और शफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। जो हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए उनको रोजगार अता फरमा, जो गरीब हैं उनकी गुर्बत को दूर फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो परदेश में हैं उनको उनके वतन में सलामती के साथ वापस पहुंचा। परवरदिगार, जुमला मोमिनीन मोमिनात की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, हम सबको तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने का शरफ अता फरमा। इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान और अंसार और उनके गुलामों में शुमार फरमा। फातिमा हुसैन।